مگر حضور آج بغداد کے کس علاقے کا گشت کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ یوں کرتے ہیں، آج مشرقی علاقے کا گشت لگاتے ہیں۔ اس طرف سے نکلے کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ بجا فرمایا حضور، آئیے چلیے۔ آؤ۔ حضور اعلیٰ، کہنے کے لیے تو یہ غریبوں کی بستی ہے، مگر یہاں چاروں طرف خوشحالی ہے، سب خیریت سے ہیں۔ ہاں، وزیر باتدبیر۔ ہاں امیر المومنین۔ یہ تو بڑا شاندار محل ہے۔ حضور محل تو شاندار ہی ہوا کرتے ہیں، اگر محل شاندار نہیں ہوا تو محل اور جھوپڑی میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ امیروں کی بستی تو نہیں ہے، پھر اس بستی میں اتنا شاندار محل، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ بجا فرمایا حضور، ان رسیاں بٹنے والے مزدوروں کی بستی میں یہ محل کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے ٹاٹ میں مخمل کا پیبند لگا رکھا ہو۔ دریافت کرو جی، اس محل کا مالک کون ہے اور وہ کیا کاروبار کرتا ہے؟ اللہ 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 بڑا بادشاہ ہے، دے اللہ کے نام پہ، دے اللہ کے نام پہ، اگر داتا نے دیا ہے دے اللہ کے نام پہ، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ بابا یہ محل کس کا ہے؟ ایک سخی جس کے دم سے کبھی کوئی غریب کوئی فقیر بھوکا نہیں رہتا۔ مگر اس سخی کا نام کیا ہے؟ خواجہ حسن خبال، جو کبھی رسیاں بٹا کرتا تھا۔ اللہ بڑا کمال ہے۔ یہ تو واقعی بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس میں تعجب کیا، اللہ جسے چاہے اسے نواز دے۔ پر آپ لوگ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ ہم لوگ شہر بغداد میں ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں، کسی سرائے کی تلاش میں ادھر نکل آئے تھے، محل دیکھ کر رک گئے۔ مسافر ہو؟ ہاں مسافر ہیں۔ تو پھر سرائے میں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سخی حسن خبال کا مہمان خانہ مسافروں کے لیے سدا کھلا رہتا ہے۔ جاؤ حسن خبال کی مہمان نوازی کا لطف اٹھاؤ، جاؤ۔ اللہ بڑا کمال ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا کمال ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے جو عزت جو سعادت بخشی ہے وہ سدا قائم رکھ، میرا ہاتھ سدا اوپر رکھ، اور میں ہمیشہ حاجت مندوں کی حاجت روا کرتا رہوں۔ خدایا میرے اس مکان پر اور یہاں کے مکینوں پر اور یہاں آنے والے مہمانوں پر تو اپنی رحمتیں اور برکتیں یوں ہی نازل فرماتا رہے، آمین۔ اللہ غنی۔ کیا بات ہے، آج نماز میں بڑی دیر لگا دی؟ مہمان خانے میں کچھ مسافر کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، مہمان تشریف لائے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیگم میں اس دن کو بڑا منحوس مانتا ہوں جس دن کوئی مہمان تشریف نہیں لاتا۔ اللہ کا شکر مانیے کہ وہ منحوس دن آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ واقعی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج پھر کسی مہمان کی مہمان نوازی کا موقع عطا فرمایا۔ بیگم، کچھ کھانے وانے کا انتظام تو کیا ہوتا؟ غلام حسین کے ہاتھوں پوچھوایا تھا، پر انہوں نے تو منع کر دیا، کہا کہ کچھ کھا کر آئے ہیں۔ اچھا آپ جائیے، میں غلام حسین کے ہاتھوں شربت بھجواتی ہوں۔ اچھا۔
वाह, क्या तरावट बख्श मशरूब है। हुजूर, ठंडक तो रूह की गहराइयों में उतर गई। सुभान अल्लाह, आपका ये मेहमान खाना तो किसी शाही महल से कम नहीं। जी जनाब, मेहमान को हम अपना आका समझते हैं। मेहमान नवाजी तो अरबों की रग-रग में रची बसी है जनाब। अगर कोई अरब मेहमान नवाज न हो तो उसे अरब कहलाने का हक हासिल नहीं है जनाब। इस शानदार मेहमान खाने में जब भी कोई गरीब मुसाफिर आता होगा तो अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझता होगा। जी जनाब, मेरे इस गरीब खाने पर ठहर कर अगर किसी गरीब को खुशी मिलती है तो सच मानिए इस बात की खुशी मुझे सबसे ज्यादा होती है। मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे एक गरीब रशन फरोश से एक अमीर शख्स बनाया और मुझे गरीबों की मदद करने के काबिल बनाया। रसन फरोश? मगर माफ कीजिए जनाब, मजदूरी करके कोई इतना आलीशान महल तो नहीं बना सकता। यह तो अनहोनी है। बेशक, लेकिन तकदीर अगर चाहे तो अनहोनी को होनी में बदलने में देर नहीं लगती। बेशक बेशक, आपकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। हमें नहीं सुनाएंगे? कहानी बहुत लंबी है और रात बहुत छोटी है और फिर आप दोनों थके हुए भी दिख रहे हैं। किसी दिन आराम से सुनाऊंगा। वैसे भी मुझे एक नींद लेकर तहज्जुद की नमाज के लिए उठना भी तो है। ठीक है, तब तो इस वक्त आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये मेहमान तो बिल्कुल अजीब थे। न रात का खाना खाया और न ही सुबह के नाश्ते पर रुके। भाई, हमें भी उनका रवैया बड़ा अजीब सा लगा। बहरहाल मेहमान थे भाई, हमने तो उन्हें सर आंखों पर बिठाने की कोशिश की। अब वो खुद ही न माने तो हम क्या करें। आका, आका। क्या आफत मचाए हुए हो? क्या आसमान टूट पड़ा? ऐसा ही समझिए। क्या उलझुल बक रहे हो? मियां सठिया गए हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ, खलीफा हारून रशीद ने अपना एलची भेजा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? भला खलीफा अमीरुल मोमिनीन अपना एलची यहाँ क्यों भेजेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात जो दो मेहमान ठहरे थे वो कहीं चोर उचक्के या लुटेरे रहे हो? क्या कह रही हो बेगम? और नहीं तो क्या, यूं ही कोई रात के अंधेरे में आता है और सुबह का उजाला फैलने से पहले ही चला जाता है। शक तो होगा ही। हुजूर, मैं अभी उसे यहाँ बुला लाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। बेगम जरा पर्दा कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कही क्या बात है? जी, खलीफा हारून रशीद ने आज रात आपको अपने दरबार में तलब किया है। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? ये तो मैं नहीं जानता। बहरहाल आज रात आपको दरबार में पहुंचना है। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, खैर करना। ख्वाजा हसन खबाल, हमें यहां देखकर आपका हैरत में पड़ जाना यह मुनासिब है, मगर खलीफुल मोमिनीन को सलाम तक न करना हरगिज मुनासिब नहीं है। खलीलुल मोमिनीन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐ मेरे खलीलुल मोमिनीन, सलाम न करने की मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। रात को अपने गरीब खाने पर सौदागर मेहमान की सूरत में और अब सुल्तान की सूरत में मैं आपको देखकर अब भी हैरत में हूं। बात तो हैरत की ही है, क्योंकि एक ही रात में कोई सौदागर सुल्तान नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हारी तरह हम भी हैरत में हैं कि एक रसन फरोश अचानक इतना अमीर कैसे बन बैठा कि उसने अपने लिए एक महल तामीर कर लिया। समझ गया मेरे अमीरुल मोमिनीन, मैं समझ गया।
رات کو میرے گھر آپ کی تشریف آوری کا سبب میں سمجھ گیا. آپ یقیناً رات کو گشت پر نکلے ہوں گے اور میرے غریب خانے کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے ہوں گے. یقیناً. مگر اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. یہ سب تقدیر کا کھیل ہے. اے میرے امیر المومنین، میں نے مزدوری کر کے ایمانداری سے روزی کمائی ہے اور یہ سب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں. بے شک مزدوری کر کے اور ایمانداری سے روزی کمانے پر فخر بجا ہے، مگر معاف کیجئے، مزدوری کر کے کوئی محل تو کھڑا نہیں کر سکتا. یہ تو انہونی ہے. بے شک، لیکن تقدیر اور وقت اگر مل جائے تو انہونی کو ہونی میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی. مقدر کے کھیل بہت نیارے ہوتے ہیں امیر المومنین. تقدیر میں اگر موت لکھی ہو تو آب حیات پی کر بھی انسان مر سکتا ہے، اور اگر جینا لکھا ہو تو زہر حلال پی کر بھی انسان جی سکتا ہے. واہ، کیا بات کہی آپ نے! سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب حسن خبال صاحب، مثال تو آپ نے اچھی دی، لیکن اس مثال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غریب سے اچانک آپ اتنے امیر کیسے بن بیٹھے. ایک لمبی کہانی ہے امیر المومنین. لمبی ہے تو کیا ہوا، ہم پھر بھی سننا چاہیں گے. کسی غریب شخص کا یوں امیر بن جانا تو بڑی ہی دلچسپ داستان ہوگی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صبح ہمیشہ کی طرح رسیاں بٹ رہا تھا، اور رسیاں بٹتے بٹتے میرا بدن تھک کر چور ہو گیا. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں. بھوکے کو کوئی روٹی کھلا دے. آئیے آئیے، بیٹھیے. لگتا ہے مجھ سے ذرا تم بھوکے ہو. ہاں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں. اچھا، یہ تم ہی کھا لو، کم سے کم تمہارا پیٹ تو بھرے گا. لو. یہ کیا؟ تم نے تو سارا کھانا مجھے دے دیا، پھر تم کیا کھاؤ گے؟ میری فکر نہ کرو، تم کھانا کھا لو. اچھا، آپ کھانا کھا لیجیے، مجھے بہت ساری رسیاں بٹنی ہیں. اے حسن خبال، تم نے خود بھوکے رہ کر اور اپنا سارا کھانا مجھے دے کر میری بھوک مٹائی ہے. میں تمہارا احسان مند ہوں. ارے بھائی، تمہاری آواز کیسے بدل گئی؟ کون ہو تم؟ میں جن ہوں. میرا نام کھوجی جن ہے. جو چیز غائب ہوتی ہے میں اسے ڈھونڈ نکالتا ہوں. پر تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا
اس لیے میں نے فقیر کا روپ دھر لیا تھا. پر میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں میرا امتحان لے رہے ہو؟ کیوں مجھ غریب کو آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ اس لیے کہ تم غریب ہو، ایماندار ہو، اور مجھے ایک غریب اور ایماندار آدمی کی تلاش تھی جو محنتی بھی ہو. دیکھو بھائی، تم جو کوئی بھی ہو، پر مجھ غریب کو اپنا کام کرنے دو. میرا کام تو ہو گیا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا. میرا کام ہو جائے گا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، مگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تمہارا کام کیسے ہوگا، مگر اپنے مالکوں کو جا کر یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو انسان تپتی دھوپ میں رہ کر محنت کرتا ہے، خود کو بھوکا رکھ کر اپنے منہ کا نوالا کسی فقیر کو دے کر خوش ہوتا ہے، یقیناً وہ ایک بے حد ایماندار انسان ہے. میری ایمانداری سے کسی کو کیا سروکار؟ اچھا نیک انسان، تو نے اپنی روٹی کھلا کر مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ ایک دن تجھے اس کا صلہ ضرور دے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا میرے آقا، مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا، مل گیا میرے آقا، مل گیا. کون مل گیا؟ جس کے لیے آپ دونوں میں شرط لگی ہے کہ انسان کی کامیابی تقدیر یا تدبیر پر منحصر ہے. ہاں، آج کے زمانے میں بہت ڈھونڈنے پر بڑی مشکل سے، بڑی مشقت کے بعد ایک نیک اور ایماندار انسان کو تلاش کر پایا ہوں. شاباش کھوجی، شاباش. میں جانتا تھا کہ تم ایک محنتی اور ایماندار انسان کو ضرور ڈھونڈ نکالو گے. ہاں آقا صاحب، میں نے بغداد شہر کا چپا چپا ڈھونڈ کر ایک نیک اور ایماندار انسان کو ڈھونڈ نکالا ہے. کیا نام ہے اس کا اور کہاں رہتا ہے؟ وہ ایماندار آدمزاد ہے؟ ہاں آقا، اس کا نام حسن خبال ہے اور بغداد شہر کے مشرقی علاقے میں رہتا ہے اور رسیاں بٹ کر گھر بار چلاتا ہے. شاباش کھوجی، شاباش. تو نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے، ورنہ ہم انسانوں کی دنیا میں ایماندار انسان کو ڈھونڈتے ہی رہ جاتے. شکریہ میرے آقا. کوئی اور کام ہو تو مجھے حکم دیجئے. نہیں کھوجی، فی الحال بس اتنا ہی کافی ہے، تم جا سکتے ہو. جو حکم میرے آقا. سعد، اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی بات کو سچ ثابت کر سکوں کہ محنت سے قسمت بنتی ہے. میں اب بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر قسمت میں نہ ہو تو ساری محنت برباد ہو جاتی ہے. تم دیکھو، میں حسن خبال کو دولت دیتا ہوں اور وہ محنت کر کے کس طرح اپنی قسمت کو چمکاتا ہے. دولت کی چمک سے قسمت نہیں چمکتی. ہاں، قسمت چاہے تو زندگی میں دولت سے اتنا نور بھر دے کہ آنکھیں چکاچوند ہو جائیں. بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اب اس کا فیصلہ صرف حسن خبال کے ہاتھ میں ہے. تو چلو چل کر دنیا میں حسن خبال سے مل لیں. ہاں، مگر جن بن کر نہیں، آدمی بن کر چلتے ہیں.